تو باپ بیٹی کی کہہ رہا ہوں یہ بھی خوشی کی طرح ہوتی ہے. تو جب تک اس کو جدا کرنے کا دل نہیں کرتا، اور پھر بھی ہم خود بھی اس کی رخصتی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. اب جب تک پاس تھی بیٹی، ٹھیک ہے، تو خوشی تھی. جب رخصت ہوئی تو غم کا احوال ہو گیا، غم چھا گیا. اور ہم یہ روز ہی بیٹیوں کی شکل میں دیکھتے ہیں خوشی کو، ٹھیک ہے، جاتے ہوئے. تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ کوئی خوشی ایسی نہیں ہے جو دیر پا رہی، ٹھیک ہے، یا ساری زندگی رہے اور ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہو. تو سرشاری دیدار حق کو زوال نہیں ہے صرف، ٹھیک ہے. جس طرح اللہ کو زوال نہیں ہے، اس طرح اللہ کی محبت کو بھی زوال نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو بس اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو گستاخی سے بچائے اور بغاوت سے بچائے، ٹھیک ہے. تو گمراہی کسے کہتے ہیں؟ گمراہی اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کرنا، اللہ کی مرضی کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے. اس کو گمراہی کہتے ہیں. گمراہی کا اصل مفہوم یا معنی یہی ہے کہ اپنی راہ تلاش کرنا، ٹھیک ہے. رب نے جو راہ بتائی ہے یا اللہ نے جو راستے دو ہمیں ظاہر کیے ہیں، ایک اپنا راستہ جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ وہ جو شیطان ابلیس کا راستہ ہے. تو جو تیسرا راستہ ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے، ٹھیک ہے تو وہ دوسرا راستہ بھی جو اللہ کے دشمن کا راستہ ہے وہ بھی گمراہی کا ہی ہے. لیکن تیسرا جو خود ساختہ راستہ ہم بنا لیتے ہیں یا اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی گمراہی کا ہی راستہ ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں چلنا کس پہ ہے؟ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ، ٹھیک ہے. تو پھر نہ کوئی خوشی رہتی ہے نہ کوئی غم رہتا ہے. تو یہ غم اور خوشی جو ہے یا دکھ اور سکھ ہے، یہ ہماری زندگیوں میں اسی طرح کام کر رہا ہے جیسے کہ ہمارے مقصد دنیا میں جس کے مطابق ہوں گے. اس دنیا کے مطابق ہمارا مقصد ہوگا تو پھر ہمیں خوشی بھی محسوس ہوگی اور غم بھی محسوس ہوگا. اور اگر ہمارا مقصد ہی رب اور رسول ہوگا تو پھر خوشی کیا ہے، پھر غم کیا ہے، ٹھیک ہے. پھر صرف اور صرف اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ ایک خدمت خلق کر رہے ہیں، پھر آپ اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر نہ خوشی محسوس ہوتی ہے اور نہ غم محسوس ہوتا ہے. تو اصل خوشی وہی ہے جو ہماری اس زندگی کے بعد ہمیں ملنی ہے. یہ جو نقلی اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں تو ان کو لے کے اپنی اس کے بدلے میں جو ہے اپنی اصل خوشی کو ضائع مت کریں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو کوئی موقع ایسا ملتا بھی ہے کہ خوشی کا موقع ہو تو اس کو بس ایک حد تک اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو محسوس کیا کریں، ٹھیک ہے. اور غم بھی ہو تو تکلیف میں پورے محلے کو یا پوری دنیا کو نہ بتائیں. اپنے غم کا اظہار بھی صرف اور صرف اپنے رب سے کیا کریں، یا اپنے رب سے رونا چاہیے. اپنے رب کے آگے ہی آنکھوں میں ہماری آنسو آنے چاہیے، ٹھیک ہے. اگر دنیا کے سامنے آنسو آئیں گے تو پھر دنیا بعض اوقات مذاق بھی بنا لیتی ہے، آپ کو کمزور بھی سمجھ لیتی ہے. تو ایک رب بھی ہے جو جانتا ہے کہ اس کا ایک آنسو جو ہے وہ میری ذات کے لیے نکلا ہے، ٹھیک ہے. تو رب کی جو ڈیمانڈ ہے وہ صرف اور صرف ایک وہ مکھی کے پاس جتنا آنسو ہے، ٹھیک ہے. ہماری آنکھ کا نکلنے والا صرف اور صرف ایک آنسو جو ہمارے رب کی ہم سے ڈیمانڈ ہے، وہ توبہ کے حوالے سے ہے کہ تمہارا ایک آنسو مکھی کے پر کے برابر تمہارے پچھلے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے. لیکن نیت خالص ہو، ٹھیک ہے، اور مخلص ہو، اور آپ دل کے خلوص سے، اپنی محنت سے اور اپنے جذبے سے اس کو مضبوطی سے اپنے اندر سمو لیں، ٹھیک ہے. اور پھر رب سے جو عہد کریں اور وعدہ کریں کہ دوبارہ ہم کوشش کریں گے اور ڈٹ جائیں پھر کہ ہم اس کو گناہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. تو رب اصل میں جو ہے گناہ انسان کرتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے. گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہونی ہی ہیں ساری زندگی، لیکن رب آپ کو بڑی گناہوں سے اس کے بدلے بڑے گناہوں سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے شرک ہو گیا، ایسے گناہوں سے بچاتا ہے پھر آپ کو، ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ وہ پھر آپ کو اپنے قریب کرتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کی رحمت پھر آپ کو بخشنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. صرف ایک بہانہ چاہیے رب کو آپ کو بخشنے کے لیے، بس، ٹھیک ہے. تو اپنے اندر کی دنیا کو ہمیں صاف بھی کرنا ہے، اپنے اندر کو صفایا کرنا ہے، بس. صفایا مطلب قلب صاف کرنا ہے، باطن کو صاف کرنا ہے، اپنے نفس کو ٹرین کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.